ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہے، اوپر سے نیچے تک سارا پسینے میں بھیگ جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھو کہ بھائی اپنے بھائی کی شادی میں آئے ہو، بتاؤ کتنی فرض ہے؟ دلہا کے بغل میں بیٹھے ہو، بتاؤ کتنی واجب ہے؟ اپنے دوست کی شادی میں آئے ہو، نکاح میں آؤ، بتاؤ نکاح میں کیا شرائط ہے، کتنی سنت ہیں، بتاؤ ذرا۔ وہ لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اوپر سے نیچے تک بڑے مہنگے کپڑے پہن کر آئے ہو، بڑا شوٹ بوٹ میں ہو، شوز پہن رکھا ہے آپ نے، کوٹ پینٹ پہن رکھا ہے آپ نے، ٹائی لگا رکھی ہے آپ نے، اور عجیب قسم کے انگریزوں والے بال کٹا رکھے ہیں، بیوٹی پارلر کو مہنگا کر دیا ہے آپ نے، بتاؤ ذرا نکاح میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ مفتی صاحب نے بھری مجمع میں ہم لوگوں کو بے عزت کیا، بھری مجمع کے اندر مفتی صاحب نے ہم لوگ کو ذلت و رسوائی کی گاڑ میں ڈال دیا، ڈھکیل دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، تو آپ کو اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ نکاح کے وقت آئے ہیں تو آپ کو نکاح کے فرائض معلومات ہونے چاہیے، شرائط معلومات ہونی چاہیے، واجبات معلوم ہونے چاہیے۔ کتنی صرف آپ پٹاخہ پھوڑنے کے لیے آئے ہو بارات میں، صرف آپ شور مچانے کے لیے آئے ہو بارات میں، صرف آپ نوشے کے بغل میں بیٹھنے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے آئے ہو بارات میں۔ آپ کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ کم سے کم نکاح کی محفل سے سیکھ لو، کم سے کم ان اوقات کو فارغ کر لو سیکھنے کے لیے۔ جب مفتی صاحب بات کرتے ہیں تو تھوڑی کڑوی لگتی ہے۔ مفتی صاحب نے ننگا کر دیا، مفتی صاحب نے ذلت رسوا پہنچا دیا، ذلت ذلیل کر دیا۔ ذلیل کرنا مقصود نہیں، ٹھیس مار کر، چوٹ مار کر پہنچانا مقصود ہے، بتلانا مقصود ہے، تاکہ یاد رہے تم لوگوں کو، دائرہ اسلام میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ۔ نکاح کے اندر ایک فرض ہے۔ کتنے فرض ہے؟ ایک، لڑکی کا اجازت دینا، لڑکے کا قبول کر لینا۔ پٹاخہ پھوڑنا شرط نہیں، گاڑی سجانا شرط نہیں، پنڈال سجانا شرط نہیں۔ نہ لڑکی والوں کو پتا ہوتا ہے صاحب، نہ لڑکے والے کو پتا ہوتا ہے صاحب، کسی کو پتا ہی نہیں۔ ہمارے دادا پردادا مسلمان تھے، خود مسلمان کی فہرست میں آ گئے، اپنے آپ کو مسلمان قرار دے دیا، بس یہ کافی ہے۔ لوگوں میری بات سمجھو، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، کیا بتلانا چاہتا ہوں آپ کو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نکاح سے پہلے لڑکیاں لڑکے کو I love you، لڑکے I love you too، I love you، same to you، لبلی بابو، نہ جانے کیسے کہ آج بابو نے کیا پکایا۔ لڑکا پوچھتا ہے لڑکی سے، آج بابو نے کیا پکایا؟ جواب دینا چاہیے لڑکی کو، زہر پکایا، آجا کھا لے، زہر بنایا، آ کر کھا لے۔ نکاح سے پہلے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں، کوئی چیٹ نہیں کرے، نہ لڑکا نہ لڑکی، کسی کو نہیں۔ جب علم کی بات آتی ہے، معلومات کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے تو کھوکھلے ہو، اوپر سے نیچے تو سارا کھوٹے ہو۔ اور ایسا سکہ بنو جو بازار میں چل سکے، ایسا مسلمان بنو جو لوگ دیکھ کر کہہ سکے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بچے۔ یہ بارات میں آتے ہیں، یہ شیطانی لشکر ہے، یہ فرعونی لشکر ہے، فرعون کا ایجاد کردہ یہ لفظ بارات، مسلمان کا لفظ ہی نہیں بارات۔ نکاح کے اندر ایک فرض ایجاب و قبول، ایک شرائط، دو گواہان کا ہونا نہایت ضروری، دو گواہان کا ہونا نہایت ضروری۔ اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اکیلے میں ملتے رہو، کہ آج مول میں مل رہے ہیں صاحب، آج باغیچے میں مل رہے ہیں صاحب، آج ہوٹل میں مل رہے ہیں صاحب، ملتے رہو، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ سب حرام ہے، سب ناجائز ہے۔ جب تک دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد دو عورتوں کی موجودگی میں لڑکی اجازت نہ دے، لڑکا قبول نہ کرے، اس وقت نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرے طریقے ہیں، دوسرے ذرائع ملنے کے، وہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور کچھ لوگ کورٹ سے جا کر نکاح کر لیتے، مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ کورٹ اپنی جگہ پر ہے، اس کی بات مسلم ہے، لیکن آپ ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں،
کلمہ گو ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے آپ کو کلمہ پڑھنے کے حساب سے جس طریقے سے نکاح کا احکام ہے اس احکام پر آپ کو عمل کرنا ہوگا اور نکاح کو نافذ کرنا ہوگا۔ صرف کورٹ کے دوارا بنائے گئے کاغذات پر آپ بیوی نہیں ہو سکتے۔ اسلامی دائرے میں، ہاں ہندوستان کے قانون کے دائرے میں ہیں آپ، لیکن اسلام کے دائرے میں آپ میاں بیوی نہیں ہو سکتے۔ گواہان کا ہونا شرائط ہے، یہ پائے جائیں گے تو ایجاب و قبول کا کرنا پانا دونوں درست ہو جائے گا، ورنہ اکیلے میں کہتے رہو کہ ہم تم سے شادی کریں گے، لڑکیاں کہیں ہم تم سے شادی کریں گے، ایک دوسرے سے کہتے رہو، ڈھول بجاتے رہو، تماشا دیکھتے رہو، ماں باپ لڑکی کی رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں، لڑکے کا رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ مرنے والی ہوں، لڑکا کہتا میں تمہارے ساتھ مرنے والی ہوں، ہمارا جینا مرنا دونوں ساتھ ہوگا، ہم ساتوں جنم کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ اس لیے ایجاب و قبول کرنا فرض، دو گواہان کا ہونا شرط، نمبر 3 پر واجب ہے، واجب مہردین کا ادا کرنا، مہردین کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر مہردین کا ادا نہ کرنے والا زانی کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، زانی کے صف میں کھڑا ہوگا روز محشر۔ مہردین میں بڑی غفلت ہے، بڑی لاپرواہی ہے، پہلی روز لڑکے سیلنڈر ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں کہ مہردین معاف کر دو، پہلے روز آپ ان کے بش میں چلے جاتے ہیں، قابو میں بیوی کے، پھر آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ بیوی آپ کے تابع رہے گی؟ اس لیے مہردین جتنا آپ کی بساط ہے اتنا بنوائے، اور مہردین زیادہ ہوتا ہے اس معنی کر کہ آپ کا ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مہردین بھی زیادہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ کم رکھیے، مہردین کم رہے گا، آپ اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اس کو آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ مہردین کا ادا کرنا واجب ہے، جو ادا نہیں کرتا وہ وجوب کا ارتکاب کرنے والا ہے، گناہ گار کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ حاضرین، 2 سنتیں، ایک سنت چھوارا کا تقسیم کرنا، لٹانا، چھوارا لٹانا بھی سنت، لیکن چھوارا لٹانے میں اس قدر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس قدر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ بہت سارے چھوارے پیروں میں روند دیے جاتے ہیں، کچل دیے جاتے ہیں، وہ ایک نعمت ہے اور بہت انمول نعمت ہے، رزق ہے، وہ اس کو پیروں میں نہیں روندا جانا چاہیے، اس کو پیروں میں نہیں کچلنا چاہیے، لیکن ایسا سماج ہمارا ہے نہیں، ایسی تربیت ہماری ہے نہیں، ایسی پرورش ہماری ہے نہیں، اس لیے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، مار گتم گتا کر لیتے ہیں، چھینا چھپٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہاں پر ایک بہت اچھی بات لکھی، اس پر عمل ضرور کیا جائے کہ جو لوگ ڈائز پر ہوتے ہیں، منچ پر ہوتے ہیں، جو اسٹیج بنا ہوتا ہے جس پہ نوشے ہوتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے درمیان چند چھوارے لے کر 10 15 20 لے کر اس درمیان یوں لٹا دیا جائے، وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ان کو چن لے، لوٹ لیں، اور بعد باقی جو بچا ہے پورا تھیلا جتنا بھی آپ نے لایا ہے اس کو آپ کسی کے حوالے تقسیم کروا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ رزق کی ناقدری سے بھی بچ جائیں گے، رزق کی ناقدری سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دوسرا ولیمہ، اولم ولو بشاۃ، یہ ہماری دلیل ہے، ولیمہ کرنا سنت، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ اس سے بھی آج بڑی غفلت برتی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت لمبا پروگرام ہو جاتا ہے ولیمہ کا پروگرام رکھنے سے، ایک ہلدی کا روز ہے، ہلدی لائیں گے اس دن رشتہ دار آئیں گے، ایک میلاد روز ہے، میلاد کے دن مہمان کھائیں گے، پھر برات کے روز لوگ کھائیں گے، پھر ولیمہ کے روز کھائیں گے، پھر اگلے روز لوگ جائیں گے، اس لیے بہت لمبا پروگرام ہو جاتا ہے، اتنی بساط نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب بہانہ اور حیلت سب چھوڑو،
ایک رب کی رضا کے لیے جو مہمان آپ کے دروازے پر آنے والے ہیں، جن کو آپ انوائٹ کرنے والے ہیں، جن کو آپ دعوت دینے والے ہیں، ان کو آپ بتلا دو کہ آپ میرے یہاں ولیمہ میں شرکت کریں۔ آپ جو کارڈ بھیجواتے ہیں ولیمے کی دعوت سے بھیجوائیں کہ ولیمے کی آپ کو دعوت۔ ہلدی کے روز کیا بولانا بھائی، میلاد کے روز کیا بھی بولانا، نہ برات میں بولانا، برات بھی نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ اور کوئی خاص ہے، مخصوص ہے، ان کو اپنے طریقے سے برات کے روز بلا لیا جائے کہ ایک روز آپ پہلے چلے آئیے، جو برات کا ہے ولیمہ اصل ہے شادی۔ لیکن ہمارے یہاں ولیمہ سے پہلے کھانا کھلا دیا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے۔ آپ اس کو کسی بڑے مفتی سے پتہ کر لیں گے، بڑے کسی مفتی سے اس کو بھجا لیں گے، معلوم کر لیں گے کہ یہ کھانا کھلانا دونوں کیسا ہے۔ میری نظر میں تو دونوں صحیح نہیں، نہ کھانا بہتر ہے نہ کھلانا بہتر، دونوں سے بچنا چاہیے۔ حاضرین، اس لیے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ولیمہ ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زردی نما مائل دیکھی، آپ نے معلوم کیا، فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے کپڑے پر جو زردی لگی ہے، پیلا پن لگا ہے، کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، قال ھذا تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات ہی میں نے شادی کی، نکاح کیا ہے ایک خاتون سے، اور مہردین میں میں نے کھجور کے گٹھلی کے بقدر اسے عطا کیا۔ حاضرین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو، ولیمہ کرو۔ اگرچہ شادی ولیمہ میں ایک بکری ذبح کرنی پڑ جائے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی، مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام ہو، جن کو اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کو چن کر دیا ہو کہ 10 صحابہ جنتی ہیں، ان 10 صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی نام ہے۔ ایسے صحابہ، ایسے جلیل القدر صحابہ، ان کی شادی ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی رسول کریم سے محبت کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، اور پیدا بھی نہیں ہوگا، پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتے تو اپنی بارات میں حضور کو لے جاتے۔ حضور سے بڑھ کر ان کو کون سا باراتی ملے گا؟ حضور سے بڑھ کر ان کو کون سا قاضی ملے گا؟ نہیں نا۔ حضور جیسے اعلیٰ و اکمل تو دنیا میں ہی نہیں آئے، تو مل کہاں سے جائے گا؟ روز اول سے لے کر روز آخر تک حضور کے جو کمالات، صفات ہیں، حضور کے جو جمال ہے، وہ تو لاسانی ہے۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف کی شادی کی سادگی دیکھیے، کتنی سادگی ہے۔ حضور کو بھی اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہے، بالکل سمپل طریقے سے شادی کر لی جاتی ہے۔ یہ نکاح مسلمانوں میں، بالخصوص عوام الناس میں، نکاح سنت، نکاح کرنا سنت ہے۔ میں بتلاؤں آپ کو کہ نکاح کرنا کبھی سنت بھی ہوتا ہے، اور کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے، اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے اندر حرارتیں ہوں گی، حالات ہوں گے، نکاح کے امور اور نکاح کا حکم احکام بدلتے رہیں گے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہے اس بات کا، غالب یقین ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، اس کے قدم پھسل جائیں گے، ناجائز اور بڑھ جائیں گے، وہ دوسرے راستے پر چل پڑیں گے، اپنا منہ کالا کر بیٹھیں گے، اپنی دامن کو داغدار کر بیٹھیں گے، اپنی عفت پر داغ دھبا لگا بیٹھیں گے، ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے، جس کو یقین ہو اور جس کو غالب گمان ہو۔ گمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے۔ جس کو غالب گمان ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا ٹائم پر تو مجھے امکان ہے اس بات کا کہ میں پھسل جاؤں گا،
میں دوسری راہ پر چل پڑوں گا، ایسے وقت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور جب معتدل زمانہ ہو، معتدل احوال ہو، ایسے وقت میں نکاح کرنا سنت۔ کبھی نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد نہیں بنایا، شکل و صورت تو دی، لیکن مردانی طاقت سے آپ کو محروم کر رکھ دیا۔ آپ اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کی تمنائیں اور آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکتے، تو ایسے وقت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ نے شکل و صورت تو دی لیکن مردانگی نہیں دی، اللہ نے آپ کے اندر وہ مادہ نہیں رکھا، وہ خواہش نہیں رکھی، تو آپ کو کسی کی بیٹی سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ شادی نہیں کی اس لیے شادی کر لیتے ہیں، لوگوں کو کہنے کے لیے کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، ایسا کرنا حرام ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ میں نے شادی کی تو اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، بیوی کے ساتھ مار پٹائی کروں گا، اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، اس بات کا آپ کو یقین ہے، ایسے وقت میں شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام کے تھوڑا سا نیچے، حرام ہی کے درجے میں آتا ہے لیکن اس سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو غالب گمان ہو کہ میں نے اگر شادی کی تو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھوں گا، آپ کو اس بات کا یقین گمان ہے، آپ کا مزاج ایسا بدزن ہے، آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ضرور ظلم کریں گے، ستم کریں گے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسے وقت میں شادی کرنا مکروہ تنزیہی ہے، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالات ہو، عام حالات میں شادی کرنے کی اجازت۔ نکاح بہت آسانی کے ساتھ کرنی چاہیے، بہت سمپل طریقے سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ موعونہ، سب سے پاکیزہ، سب سے اعظم نکاح، بڑا نکاح، سب سے عمدہ نکاح، سب سے احترام اور فضیلت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں آسانی ہو، جس نکاح میں سادگی ہو، جس نکاح میں کم خرچہ ہو، جس نکاح میں دشواری کم ہو، جس نکاح میں تکلیفیں کم ہو، وہ نکاح سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں، ہم سب کو سند عطا کر رہے ہیں، ہم سب کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ سب سے بہتر، پاکیزہ، بابرکت، منور نکاح وہ ہے جس نکاح میں کم خرچہ ہو، پھر ہم اپنی شادی کو سادگی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی شادی کو آسانی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ نکاح پڑھانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ نکاح کن سے پڑھانا چاہیے؟ نکاح پڑھانے کے لیے اولاً دار القضاء ہے، جہاں پر قاضی حضرات متعین ہوتے ہیں، شہر کے قاضی جو ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے اور ان کے معاونین، ان کے تعاون میں اور حضرات رہتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے، نائبین جن کو کہہ لیجیے۔ ورنہ وہ تو زمانہ تھا کہ اولاً بادشاہ پڑھائیں گے، بادشاہ مسلم ہو اور مسلم حکمراں ہو اور اس لائق ہو کہ ہر جگہ جا کر نکاح پڑھا سکتا ہو، تو اولاً تو وہ پڑھائیں گے، پھر قاضی حضرات پڑھائیں گے، نائبین پڑھائیں گے، انہی نائبین میں سے ائمہ حضرات آتے ہیں، ائمہ حضرات نکاح پڑھاتے ہیں۔ ورنہ آسانی اور سادگی کے لیے نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ دیندار ہو،
پرہیزگار ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، حق بولنے والا ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، باوقار انسان ہو، اس کا ایک اثر پڑتا ہے، اس کا ایک برکت اس کے دل پر پڑتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ سے نکاح پڑھائیے جس کی نحوست چھاتی ہے، جس کی نحوست کا وبال اس نکاح پر پڑھنے والا ہے، اس جوڑے پر پڑھنے والا ہے۔ نکاح پڑھانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خطبہ جو نکاح نامے میں جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں بھی خطبہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم امام صاحب نہیں بھی رہیں گے تو ہم پڑھا سکتے ہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن امام صاحب جو بھی ہیں آپ کے، ان کی صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ اوصاف کے حامل آپ بنیے جو امام صاحب کی جگہ آپ لے سکیں۔